پوائنٹ کیا ہے میرے بھائی؟ علم آ گیا، یقین آ گیا، قبول بھی ہو گیا، آپ نے عمل بھی شروع کر دیا، لیکن یہ سب ناٹک ہوگا یا ناٹک نہیں، اندروں بھی وہی ہے تو باہروں بھی وہی ہے، یہ پانچویں شرط بتائے گی۔ وہ کیا ہے؟ سچائی۔ وہ کیا ہے میرے بھائی؟ سچائی۔ یہاں پہ بندہ مومن منافقت کا انکار کرتا ہے اور مکمل ٹرانسپیرنسی کا، شفافیت کا، سچائی کا اقرار کرتا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ میں باہر سے کر رہا ہوں نا، یہی میں اندر بھی ہوں۔ نہیں تو رسول اللہ کی مجلس میں پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کے وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جن کا کفر ابو جہل سے بڑا ہے، اور وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار۔ رسول اللہ کے ادھر بیٹھ کے درس سنتا تھا، یہاں پہ سارے کو کہتا تھا نیڑے نیڑے ہو جاؤ، درس دا ٹائم ہو گیا، یقین کریں نیڑے نیڑے ہو جاؤ، درس دا ٹائم ہو گیا، یہ کہتا تھا۔ لیکن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اب ابو جہل کو کم عذاب ہے، اس کو زیادہ ہے، کیونکہ ابو جہل نے ایک کام کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ ہے سچائی۔ اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا میں مانتا، اللہ کہتا ہے بھلے ہی تو کفر کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن تیری یہ بات اچھی ہے کہ تو جو اندر ہے وہی، یہ تیری بات اچھی ہے، تجھے عذاب دوں گا، تھوڑا دوں گا۔ لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ وہ اچو کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، لیکن اندروں کہتا ہے، اس کو اللہ 4 گنا عذاب دیتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ مشرک تو پکڑا جاتا ہے، وہ تو دشمنی سمجھ آتی ہے، لیکن منافق کی دشمنی سمجھ پتہ نہیں، ہوں ساڈے وچ بیٹھا ہوئے۔ یہ فرقہ میں جنگیں پتہ کیسی ہوتی ہیں؟ فرقوں میں جنگ، یہ مثال اہل حدیث کی مسجد ہے، کوئی بریلوی آ کے بیٹھے گا جسوسی کی نظر سے، سننے کی نظر سے نہیں بیٹھے گا، جان بوجھ کے چبھنے والا سوال کرے گا، مولوی کے پیچھے پڑے گا، لڑائی کروائے گا، فتنہ پڑے گا، اعلان کرے گا مسجد میں سٹے ہونا چاہیے۔ منافق اوپر سے کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ کر رہا ہے، لیکن اندروں کیا ہے؟ اندروں 2 نمبر آدمی ہے۔ یہ ہے 5ویں شرط، سب سے اہم شرط، یقین کریں یہ، کیونکہ ہر بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا وہ کیا سمجھے گا؟ الحمدللہ جی میں تو منافق، اس کو تو یہی لگتا ہے۔ لیکن ایک بات سنیے گا میرے بھائی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو یہ کہتا ہے میں منافق ہو ہی نہیں سکتا، یہی منافق ہے، کیونکہ منافق ہی صرف لاپرواہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ جو منافق نہیں ہوتا وہ ڈرتا رہتا ہے کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، یہ نشانی ہے۔ وہ ہر وقت وہ نشانیاں جو اللہ نے قرآن میں بتائی، اس لیے کیونکہ رسول اللہ جب ہوتے تھے تو وہی آ جاتی تھی کہ یا رسول اللہ یہ جو مجلس میں بیٹھا ذرا دھیان نال ہے، یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ کھوٹا آدمی ہے، ذرا دھیان سے مجلس کرنا، مشاورت کرنا، وہ جو جنگ کی پلاننگ کرنی ہے ذرا ان کو نہ بٹھانا۔ اللہ تو بتا دیتا تھا، اس لیے ہمارے نبی نے لسٹ بھی دی صحابہ کو، تاکہ میرے بعد کم از کم تھوڑا عرصہ ٹھیک رہے۔ لسٹ دی، کس کو دی؟ حذیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امت کے امین ٹھہرائے، ان کے پاس لسٹ تھی، صرف ان کے پاس تھی۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ اچھا جی مجلس میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے، وہ بس ہاں نہ کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے کسی کا۔ دیکھو منافق ہے لیکن پردہ پھر بھی کج رہے، تو ساڈا چنگا بھلا بھرا ہوندا مسلمان، لیکن اسی اُندی چھڈ دے، صرف ساڈے ہاتھ گل ہونی چاہیے۔ اب سنیں میرے بھائی، ہم تو ڈرتے ہی نہیں ہے نا منافقت سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، یعنی کہ یہ جو جملہ ہے نا، یقین کریں یہ جملہ ابو بکر صدیق کے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاتے وقت، دنیا سے جاتے وقت، رخصت ہوتے وقت، سب کے احسان اتار کے جا رہا ہوں، ابو بکر تیرے احسان نہیں اتار سکا۔ اللہ اکبر، یہ نبوت کی زبان کہہ رہی ہے، جس کے گھر میں صبح شام فرشتے لینڈنگ کرتے ہیں، جو واحد نبی ہے زمین سے آسمانوں پہ پہنچا ہے، اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تیرے احسان۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اب ابو بکر کا حال دیکھیں، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق جا کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، کیسے منافق ہو گئے، چنگے بھلے مسلمان ہو تم ماشاءاللہ۔ کہنے لگے یار نبی کی مجلس میں ایمان کچھ اور ہوتا ہے، جب بازاروں میں آئے، گلیوں میں آئے، گھروں میں آئے تو ایمان یہ تو 2 نمبری ہے۔ آپ دیکھیں نا اس درس میں آپ کا ایمان ماشاءاللہ تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کرے ہو جائے، میرا بھی ہو جائے، لیکن ابھی جب آپ نے باہر جانا ہے دکان تو کوئی جھکتا مارن ڈے ہے تو ایمان ڈاؤن ہو جانا ہے۔ تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ تو 2 نمبری ہے، ویسا تو سین نہیں رہا۔
ابو بکر نے کہا یار یہ حال تو میرا بھی ہے، ایسا تو میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر نعوذ باللہ کیا میں منافق ہو گیا؟ چلو پھر فوراً رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا، ہمارے نبی مسکرا دیے۔ مسکرائے کیوں تھے؟ صحابہ کی محبت پہ، اللہ کے خوف پہ کہ الحمدللہ چنگی ٹیم تیار کی ہے میں نے، اچھے لوگ تیار کیے میں نے الحمدللہ۔ کتنا خوف ہے ان میں، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی خوف ہے۔ اسی کخ نہیں کرتے تھے، ساڈا غرور ویکھو کتنے شیا ہوندا ہے، کچھ کیا بھی نہیں ہے، انہوں نے زندگیاں لوٹا دی ہیں، پورا گھر لے کے آگے رسول اللہ کے پاس تبوک پہ، ہاتھ مارتے ہیں دیوار پہ، کوئی سوئی تو نہیں رہ گی، وہ بھی میں نے رسول اللہ کو جا کے دینی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کیا چھوڑا گھر میں؟ اللہ چھوڑا اور اس کا رسول چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ڈر رہے ہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اسی دو نمازاں پڑھ کے فتوے جھاڑن لگ جاندے ہیں، اے کافر ہے، اے مشرک جے، اے جنمی جے، اور یہ دیکھے کس لیول پہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا میرے صحابی یہ ایمان کی فطرت ہے، ایمان کبھی بلند ہوتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے۔ اگر میری مجلس کا ایمان اور تمہارے گھروں کا ایمان برابر ہو جائے، فرشتے گلیوں میں تم سے سلام لینے لگے، یعنی ایمان کا نور اتنا ہو جائے گا تمہیں فرشتے بھی نظر آئیں گے۔ لیکن ایسا ہو سکتا؟ تو کبھی ایسا دل کرتا ہے پورا قرآن پڑھ دیں، اور کبھی قرآن کھولنے کا دل نہیں کرتا، یہ ہو جاتا ہے۔ کبھی دل کرتا ہے ساری رات نماز پڑھتے رہیں، اور کبھی دو نفل پڑھنے بھاری ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایمان ایک ہی طرح کا رہے تو آزمائش کا دی، ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو آزمائش بنتی ہے۔ اچھا یہ ہو گئے ابو بکر۔ ابو بکر کے بعد بیسٹ کون ہے بھائی؟ عمر۔ میرے بعد نبی ہوتا اس سے اچھی والی حدیث ہے، ان کی فضیلتیں ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے نا، جس رستے یعنی کہ عمر کا روب اتنا ہے، شیطان بھی دوڑ جاتا ہے یار، ویسے لیول نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کوئی موازنہ نہیں ہے، استغفر اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، لیکن وہ نرم طبیعت کے تھے نا۔ 3 جگہوں پہ ہم پتھر مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، کن کو مارتے ہیں بھائی؟ راہ چاہیا ابراہیم دے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن عمر کے رستے میں شیطان آ جائے دوڑ لگا دیتا ہے۔ ایسا روب، ایسا ایمان یار، ایک ہی دے دشمن ہے ساڈا شیطان، وہ بھی دوڑن دے ہے۔ سوچو کتنے پروٹیکٹڈ بندے تھے، کتنی حفاظت والے تھے، اللہ نے کیا دولت عطا کی تھی، ہے کہ نہیں بھائی؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ نے لسٹ دی نا منافقوں کی، عمر بن خطاب جا کے کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ منافقوں کی لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ خوف دیکھو، ڈر دیکھو، اور ان کی محنتیں دیکھو، ادھی دنیا میں اسلام پہنچانے والا ڈر کتنا رہا ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں بتانا، لیکن اب چونکہ آپ نے اللہ کی قسم دے دی اور آپ سے امیر المؤمنین ہیں، اللہ کے لیے محبت ہے، تو آپ کا نام اس میں نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ تو میرے بھائی یہ جو شرط ہے نا 5ویں، تو اگر آپ کو لگتا ہے نا الحمدللہ ساڈے سے آئندہ کوئی کام نہیں، تو میرے بھائی خوف میں رہنا اور ساتھ ہی یہ امید رکھنا کہ میں نہیں ہوں، یہ دونوں کام ہوں گے تو آپ منافق نہیں ہیں۔ جنہوں خوف ہے ہی نہیں، اے مولوی صاحب میں ساؤن لگا جی، جو تہاڈا درس پورا ہو جائے تو مجھے جگا دینا، کیونکہ میں تو منافق نہیں، میں تو جو اندروں آؤ باہر ہوں، یہ اللہ بتائے گا، تو نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں نا، ڈاکٹر کہتا ہے تینوں یہ گولیاں دینی نے، کادی گولیاں بھائی؟ ساڈے جٹکڑے جے بندے نا، کادی گولیاں بھائی؟ تو بیمار ہے یار، میں تو ہٹا کٹا وا، 8 گھنٹے مزدوری کر کے آیا وا، وہ بھائی تو اپاہج ہو جانا تد ساڈے کول آنا ہے، ڈاکٹر میں ہاں یا تو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ یہی جملہ بولتا ہے نا، وہ ڈاکٹر میں ہوں یا تو ہے؟ ڈاکٹر تو تسی ہو، تو بھائی بیمار ہے تو علاج کر لو، ابھی بچ جاؤ گے، نہیں تو جیسے جیسے کام ودے گا تو یہ نہ ہوئے تیری لت کٹنی پی جائے، تیری باہ کٹنی پی جائے۔ تو اسی طرح رسول اللہ تو چلے گئے بھائی، اب تو وہی نہیں آئے گی کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، اور ان نشانیوں کی بنیاد پہ ہم نے کسی کو منافق ٹھہرانا بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ آپ کو 2 باتیں بتا رہا ہے، جب جماعت بناؤ نا، جماعت انتظامیہ بناؤ، یہ علامتیں ان میں نہیں ہونی چاہیے، ہوں گی نا یہ انتظامیہ کاخ نہیں کر سکتی، سمجھ آ رہی بات کی۔ اور دوسرا تاکہ تو اپنا تزکیہ کر سکے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، کہ اگر ابو بکر کو خوف ہے تو ان کو ان نشانیوں کی وجہ سے خوف تھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ عبداللہ بن ابی جیسا خوف نہیں تھا ان میں۔ عبداللہ بن ابی تو جانتا ہے نا میں بھائی 2 نمبر آدمی ہوں، میں تو انڈیا کی ایجنسی کا بندہ ہوں، اسے تو وہ پتہ ہے۔ جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے ہماری ایجنسیوں نے الحمدللہ، اس لیے دنیا میں ٹاپ کی ایجنسی ہے ہماری ISI،
انہوں نے کوئی ادھر ایجنسی ایریا سے پشاور کی سائڈ سے کہیں سے کوئی بندہ خبر لیک کر رہا تھا، ایریا سارا ان کے کنٹرول میں تھا، ان کو سمجھ نہ آئی خبریں لیک کدھر سے ہو رہی ہیں۔ وہ امام مسجد تھا، 15 سال سے امامت کرا رہا ہے، را کا ایجنٹ تھا، اس نے دو چار آیتیں یاد کی ہوئی ہیں، ہاں جی، ایمان مفصل ایمان مجمل سنا دی سونے کو، یا ایسے کر کے ایک دم درود بھی کر دیتا تھا، آج یہ تو بڑی فلم ہے یہ، اور وہ کیا تھا، را کا ایجنٹ۔ آگے جاہل جب لوگ ہوتے ہیں نا، ایجنٹ آپ کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بتائی ہیں، نشانیاں ہمیں بتائیں، کیونکہ رسول اللہ چلے گئے، تمہیں یہ نشانیاں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کو بھی اور اللہ کو امت سے محبت ہے کہ وہی تو بند ہو گئی ہے، اب ان کو کیسے پتہ چلے گا، اس لیے نشانیاں بتا دیں۔ یقین کے بعد